فبأي آلاء ربكما تكذبان. آج میں جن کے گھر ٹھہرا ہوا ہوں نا، بڑا بنگلہ ہے ماشاءاللہ ان کا. میں نے پوچھا آپ کے خاندان کے کتنے افراد ہیں؟ انہوں نے کہا 90. کتنے افراد ہیں؟ 90. اور سب آس پاس ہی رہتے ہیں. تو میں نے ان کو واقعہ سنایا. میں نے کہا میرے بڑے سفر ہوتے ہیں، بہت سارے گھروں میں میرا جانا ہوتا ہے، بڑے بڑے مالدار گھرانوں میں جانا ہوا، ہزار گز کے بنگلے ہیں لیکن افراد نہیں ہیں. ایک بوڑھے ابا ہوں گے، ایک بوڑھی والدہ ہیں، ایک بچا ہوا بچہ بچا ہوا جو اتفاق سے رہ گیا. یعنی کوشش تھی کہ یہ بھی نہ ہو لیکن اتفاق سے ہو گیا. وہ فیملی پلاننگ والوں کی کوشش تو ہوتی ہے کہ ایک بھی نہ ہو نا، لیکن وہ اتفاق سے کیا ہوا؟ ہو گیا. ایک بہو ہے، وہ بھی لڑتی جھگڑتی ہے کیونکہ وہ بھی ماڈرن گھرانے سے آئی ہے. وہ نہ ساس، وہ اپنے باپ کو نہیں مانتی تو ساس سسر کو کہاں مانے گی؟ وہ ہیں. وہ میں نہیں کہہ رہا بھائی ساری ماڈرن لڑکیاں خراب ہوتی ہیں، کہیں آپ یہ نہ سمجھیں. پڑھی لکھی خواتین میں بہت ساری بہت اچھی بھی ہوتی ہیں، لیکن میں عمومی ایک بات کر رہا ہوں کہ ماحول کیا ہو رہا ہے؟ خراب ہو رہا ہے. ایسا ان کے گھروں میں رہنے کے بعد لگتا ہے جیسے دیواریں کھا رہی ہیں انسان کو. اتنے کمرے، اتنے بستر اور ساری دنیا کی سہولتیں، مگر گھر میں سکون نہیں ہے، محبت نہیں ہے. کم از کم KPK میں جانا ہونا یا کوئٹہ میں آنا ہو تو گھروں میں افراد نظر آتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ نسل کو گھٹاؤ یا بڑھاؤ؟ بڑھاؤ. یہ اللہ کے نبی نے اسی لیے حکم دیا. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. دیکھو انگریزوں نے، کیونکہ انہوں نے تربیت کا خود نظام بنایا نا، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے گھروں میں بھی افراد نہیں ہوتے تو وہ کتے پالتے ہیں. محبت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کتے پالتے ہیں. میں ایک جگہ گیا، میری بکری بیمار تھی، ٹھیک ہے، تو جانور پالنے کا شوق ہے. ہم اس کو کہیں لے گئے ڈاکٹر کے پاس. جب میں لے کر گیا تو بڑی بڑی عمر کی خواتین لائی ہوئی تھیں، اپنے گھر کی کوئی کتا لے کر آیا ہے، کوئی بلی لے کر آئی ہے، اور بلی کے بیماری پر ایسا رو رہی تھی بلک بلک کے جیسے کوئی اپنے سگی اولاد پہ روتا ہے. تو میں نے کہا ڈاکٹر سے تحقیق کی کیا ہے؟ پتہ چلا تحقیق کے بعد کہ یہ وہ خواتین ہیں جن کے اولادیں نہیں ہیں. انہوں نے نسل روکی. اب چونکہ اولاد نہیں ہے، کسی کی شادی نہیں ہوئی، بوڑھی ہو گئی. شادی کیوں نہیں کی اس نے؟ کہ بھئی تعلیم حاصل کریں گے، پہلے ڈاکٹر بن جائیں، پہلے یہ بن جائیں. تعلیم حاصل کرتے کرتے عمر اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب کوئی رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب وہ ڈاکٹر تو بن گئی مگر محبت کے لیے کیا پالا ہوا ہے اس نے؟ بلی پالی ہوئی ہے. اسی بلی کو لے کے اپنے ساتھ سو رہی ہے. کیسا تباہ کر دیا ہمارے نظام کو. ہمارے معاشرے میں عورت جیسے جیسے بوڑھی ہوتی ہے اس کی عزت کم ہوتی ہے یا بڑھتی ہے؟ بڑھتی ہے. اس کی اولادیں اور عزت کرنا شروع کرتی ہیں اس کی. اس کو محبت کے لیے بلی پالنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر اس نے بلی پالی بھی ہو تو گریبی میں. بھائی گریبی ہر جگہ چلتی ہے نا. اولاد سے محبت مل رہی ہے لیکن اس نے کہا چلو یہ شوق بھی پال لو. ضرورت نہیں ہے اس کو کتے بلیوں کی. کاش یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں. آج کل ہر آدمی ماڈرن بننے کی کوشش میں اور ہر آدمی لبرل بننے کی کوشش میں مذہب سے دور ہو رہا ہے. علماء کو برا بلا کہہ رہے ہیں، ٹی وی میں بیٹھ کے بھی اور تبصرے بھی. ابے یہ مولوی ترقی نہیں کرنے دے رہے. بھائی ہم ترقی کے خلاف نہیں ہیں، ہم کہہ رہے ہیں انسان کے بچے پہلے بن جاؤ اور پھر ساتھ ساتھ ترقی بھی کرو. اس قوم کی طرف مت جاؤ، وہ تو اپنا کھاتے ہیں، وہ تو دوسرے پہ خرچ نہیں کرتے.